بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل میں بھی ہو سکتا تھا۔ بانی کے کہنے پر انہیں پروسیجر کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہیں شام کو لے کر جائیں۔ سینٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تفصیلات سے آگاہ کر دیا، کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ان کا پروسیجر کامیاب ہے، ٹیکہ لگتا ہے، آپریشن نہیں ہوتا، کوئی مزید پیچیدگی نہیں۔ رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہ لاہور سے اسپتال جا رہے تھے، مجسٹریٹ نے ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر رانا ثناء کو جیل ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ ابھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بانی کو ڈاکٹرز اور علاج تک رسائی نہ دی جائے۔ وزیر اعظم انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا ان کی فیملی کو نہ بتا کر جرم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بطور شہری اور قیدی ان کے حقوق سے کیوں محروم کیا گیا؟ بانی کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی، آپ آنکھیں ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں، کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ سینیٹر علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے، پیمز کی رپورٹ پر ہمارے ماہرین مطمئن نہیں، بانی پی ٹی آئی تک 2 ماہرین کو رسائی دی جائے۔ سینٹ پیمز اسپتال کو بانی کی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت کرے تاکہ ہم اسے پبلک کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ میں نیشنل ایکشن پلان پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کی تجویز، کہا نیشنل ایکشن پلان پر تفصیلی بحث کرائی جائے۔ طلال چودھری نے کہا نیکٹا دہشت گردی کے خلاف بیانیے پر بات کرتا ہے، نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ایک بحث رکھ لیتے ہیں، دیکھا جائے کہ صوبے نے کتنا کام کیا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کل کے پی کے وزیر اعلیٰ پی ایم کے پاس آئے، دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کی راہیں کھلی ہیں، ہم مل کر دہشت گردی اور دہشت گردی کے بیانیے کو شکست دیں گے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کا بلوچستان واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ، کہا ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان سے ہمدردی نہیں کی، ہم جنازے رکھ کر بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے ہیں، کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ملک مشکل صورتحال کا شکار ہے، تمام شراکت داروں کو بٹھائیں اور بات چیت کریں، یہ سیکیورٹی فورس کی مدد ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ قرارداد پیش، طارق فضل چودھری نے تمام جماعتوں کے دستخطوں سے لکھی قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں بیرونی سپانسرز اور اندرونی پروپیگنڈا کاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اعتراض کیا کہ اس قرارداد کے آغاز میں ہر صوبے کے وسائل اور اس کے عوام کے ہونے چاہیے۔ نور عالم خان کا قرارداد میں خیبر پختونخوا کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹرولنگ اور توہین آمیز مہم میں ملوث افراد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے واضح اور دو ٹوک انداز میں لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ دا نیوز کے ایڈ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر پارٹی میں کوئی ابہام نہیں اور دہشت گردی سے متعلق واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے شہداء پر تنقید کرنے والوں سے واضح طور پر لا تعلقی اختیار کی گئی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسی کے مطابق فوج ان کی اپنی ہے اور پاکستان اور اس کے وجود کے لیے بے حد اہم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے یا کمزور کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے، تاہم پارٹی ذرائع نے دا نیوز کو بتایا کہ اس باضابطہ موقف کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت کو اپنے ہی سوشل میڈیا ٹرول سے بڑھتا ہوا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پارٹی کا سوشل میڈیا بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے اور یہ پارٹی کی چیئرمین، سیکریٹری اطلاعات اور حتیٰ کہ سیاسی کمیٹی کے کنٹرول میں نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خیبر پختونخوا حکومت کو این ایف سی میں جائز حصہ دلانے اور متعلقہ مالی امور پر تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ سے خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ملاقات کی پی حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ کو ترقیاتی ضروریات سے آگاہ کیا۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے اہم ترقیاتی فنڈز کے بروقت اجرا اور قومی مالیاتی کمیشن سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع کے مسائل سے وفاقی حکومت
خبر ہے۔ وفاقی حکومت کا صوبوں کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ KP نے وزیر اعظم سے ملاقات میں صوبے کے فنڈز کی عدم ادائی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ بسنت کے لیے نیلے پیلے کپڑے، پراندے اور چوڑیوں کے ساتھ لڑکیاں تیار۔ 2 دن کا اور انتظار۔ لاہور میں کالج کی طالبات ایک دوسرے کو مہندی لگانے میں مصروف، تو کہیں ڈھولک بجانے کا سلسلہ جاری۔ طالبات کا کہنا ہے کہ بسنت بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ سارے انتظام مکمل ہو چکے ہیں، بس اب صرف بسنت کا انتظار ہے۔ بسنت کے لیے نیلے پیلے کپڑے، پراندے۔ بسنت پر فنکار بھی خوشی سے سرچار۔ ٹی وی، سٹیج اور اداکارہ میگھا بسنت کی تیاریوں میں مصروف۔ گھر کی مختلف رنگوں سے سجایا۔ بسنت کے لیے خصوصی نغمہ جاری۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت زراعت کا بحران ہے۔ چاول کی ایکسپورٹ 30% کم ہو گئی، کسان کی صورتحال خراب ہے۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ کسان مافیا ہے، ہم روٹی سستے کرنے میں لگے ہیں۔ آج گندم اور روٹی کیوں مہنگی ہے؟ یہ بحران ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہے، کہا۔ KP اور بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اسلام آبادی لاہور میں بیٹھے لوگ سمجھ رہے ہیں، راوی چین لکھ رہا ہے۔ PTI کے رہنما صدقہ سر کا کہنا ہے کہ ایک چیف منسٹر کو اس کے لیڈر سے قانونی معاملات پر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ دوسری طرف ایک چیف منسٹر سرکاری جہاز پر چین اور دیگر ممالک جاتا ہے۔ کیا ایک ملک میں 2 دستور نہیں؟ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا بانی PTI اس وقت جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئی۔ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ کرانے پر عدالت نے SP راول کو شو کاز جاری کر دیا۔ علیمہ خان کے 2 ضامنوں کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ SH تھانہ صادق آباد کی ضامنوں کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ راؤ عبدالکریم کو IG پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ سابق IG پنجاب عثمان انور کو DG FIA کا چارج دے دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن شیئر کرتے ہوئے کہا کہ FIA میں تبدیلی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے دور میں عوام کو واضح اور حقیقی تبدیلی محسوس ہوگی۔ ڈاکٹر عثمان کی انقلابی قیادت نے پنجاب پولیس میں پیشہ ورانہ اصلاحات اور عوامی خدمات کا نیا معیار مقرر کر دیا ہے۔ کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کی گمشدگی کے 2 برس بعد جبکہ قید ہونے پر 3 برس بعد نکاح منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ روزنامہ جنگ میں شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل نے نکاح فسخ قرار دینے سے متعلق خصوصی کمیٹی کی تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ شوہر اگر ازدواجی حقوق ادا نہ کر سکے، ذہنی مرض یا کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو، تو خاتون کی جانب سے 1 سال گزرنے کے بعد نکاح ختم کرانے کے لیے درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں OGDCL میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر انور سیف اللہ کی نظر ثانی درخواست منظور۔ عدالت نے بری کر دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ اس وقت کے چیئرمین OGDCL کو آپ نے نامزدگی نہ کر کے بدنیتی کی۔ ڈپٹی پر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ سابق وزیر انور سیف اللہ کی جانب سے چیئرمین OGDCL پر دباؤ ڈالا گیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا چیئرمین OGDCL کو مزاحمت کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ اس کیس میں سزا ہونے کے بعد سلسلہ رکا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ قاتل کیسز میں کتنی سزائیں موت دیں، کیا جرم ختم ہو گیا؟ اگر ان کو چھوڑ دیا تو گھر جا کر کہیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹرائل کورٹ نے سابق وزیر انور سیف اللہ کو 1 سال سزا اور 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ نے سابق وزیر کو بری کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا سازگار ماحول میں دھمکیوں اور غیر معقول مطالبات سے پاک، منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر بات چیت کی جائے۔ صدر پزشکیان کے مطابق یہ مذاکرات ایران کے قومی مفادات کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ مئی 2023 سے تعطل کا شکار امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات جمعے کو ترکی میں دوبارہ ہوں گے۔ امریکی نمائندے خصوصی وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ ملاقات میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر اور دیگر ممالک بھی شریک ہوں گے۔
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनका एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेज़ुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इतफाक़ किया। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इतफाक़। ट्रंप इंतज़ामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का फैसला अमरीकी अदालत में चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में अमरीकी महकमा ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुँचा रही है। ट्रंप इंतज़ामिया की वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए अदालत हुक्म जारी करे। ट्रंप इंतज़ामिया का इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल या सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। तालिब इल्म गुर्दे की पैवंदकारी के बायस यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में शरीक नहीं हो सका था। यूनिवर्सिटी से दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर तालिब इल्म ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एड हॉकिज़म, ज़ाती स्वाबदीद पर फैसले और कवायद की खिलाफ वर्जियाँ हुई। तालीमी नज़्म ज़ब्त, तदरीसी मायार और इदारे की मजमूई साख को शदीद नुकसान पहुँचा। तदरीसी और इंतज़ामी तकरीरियाँ कानूनी फोरम्स की मंजूरी के बगैर की गईं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में कई तकरीरियाँ मेरिट की बजाय ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की गईं। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पेश रिपोर्ट में इंकशाफ। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल तकरीरियों की बजाय एड हॉक इंतजामात को दानिस्ता तूल दिया गया। तर्जुमान वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है कि यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 बरसों में कोई तकरीरियाँ या तरक्कियाँ नहीं की गईं। HEC की रिपोर्ट में जिन सिफारिशात का हवाला दिया गया वो कायम मकाम इंतज़ामिया के दौर से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। इनका इतलाक़ मौजूदा मुस्तकिल इंतज़ामिया के दौर पर करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुताल्लिक़ा रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि वो किस मुद्दत के कितने बरसों पर मुश्तमिल है। मुद्दत वाज़ेह होने के बाद ही इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर कोई मौक़िफ़ दिया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्की सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी 67% ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। FPCCI का कहना है कि सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। सानिया भाटी गेट में जांबाज खातून के शौहर पर तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए उसका मेडिकल करवाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मुर्तज़ा का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोर कोट के मकामी अस्पताल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था।
قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں میرج ہال کے مین ہول میں گر کر 3 سال کا بچہ جاں بحق. پولیس نے میرج ہال کے مالک اور مینیجر سمیت عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مجرمان کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. پولیس کے مطابق جاں بحق بچہ اپنی فیملی کے ساتھ ولیمے کی تقریب میں شریک تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جسمانی معذوری کا شکار افراد کو بااختیار بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے زندگی شروع کر سکیں. کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈسیبلٹی سینٹر کی گریجویشن تقریب سے خطاب. کہا پہلے معذوری کا ذکر بھی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن بہت ساری ایسی کہانیاں یہاں آ کر سنی ہیں جن سے حوصلہ ملا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی کا اجلاس. کمیٹی نے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون پروجیکٹ ٹھنڈیانی کے کنسیشن ایگریمنٹ کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ کی نجی شراکت داری کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر کے آگے بڑھنے کی ہدایت. کہا انٹیگریٹڈ ٹورزم زون پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کیا جا رہا ہے. نجی سرمایہ کاری کے ذریعے ٹھنڈیانی کو ماحول دوست سیاحت کا مرکز بنانا ہے. خیبر پختونخوا میں گرلز کالجز میں موسیقی، رقص، ماڈلنگ اور اس نوعیت کی دیگر سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. ویلکم، فیئرویل پارٹیز، اسپورٹس گالا اور ثقافتی پروگرامز کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار. کالج اوقات اور تقریبات کے دوران طالبات کے موبائل فون کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی. تقریبات کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پابندی عائد. خیبر پختونخوا میں گرلز کالجز میں تقریبات کے لیے نئے SOPs جاری. تقریب سے قابل ڈائریکٹر یا ریجنل ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن سے اجازت، مہمانوں کی فہرست جمع کرانا لازمی قرار. SOPs پر عمل نہ کرنے والے کالجز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے جیل ملاقات اور بہتر سہولیات کے لیے شیری مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا کہ کل ملاقات کا دن مقرر تھا اور اڈیالہ جیل پہنچنے کے باوجود بیٹی اور داماد سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی. وکلا اور فیملی ممبر سے ملاقات کرانے سے انکار غیر قانونی ہے. درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جیل میں بہتر کلاس میں رکھا جائے اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ بلدیاتی انتخابات و حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ٹائم لائن دیں گے. جسٹس روزی خان نے ریمارکس دیے کہ کوئٹہ 10 کلومیٹر کا شہر ہے. کوئٹہ کی حلقہ بندیاں تو 2 ہفتوں میں بھی ہو سکتی ہیں. PTI کے 180 کارکنوں کی 3 MPO کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے کارکنوں کی فوری رہائی کی زبانی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ، IG سندھ، پولیس اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا. فریقین سے 6 فروری تک جواب طلب. کراچی میں کتے کے کاٹے سے ریبیز کا شکار ایک اور مریض انتقال کر گیا. جناح اسپتال حکام کے مطابق متوفی کو 3 ماہ قبل کتے کے کاٹے کے بعد ریبیز لاحق ہو گیا تھا. مریض 8 جنوری کو جناح اسپتال میں داخل ہوا، 9 جنوری کو انتقال کر گیا. 42 سال کا کرامت گلشن معمار کا رہائشی اور پیشے سے پلمبر تھا. محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں سال سندھ میں ریبیز سے ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو گئی. فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر کراچی کے علاقے صدر میں 2 مارکیٹیں سیل. DC ساؤتھ کے مطابق دونوں مارکیٹس میں 200 سے زائد دکانیں تھیں اور آگ بجھانے کے انتظامات موجود نہیں تھے. انتظامات مکمل کیے جانے تک یہ مارکیٹیں سیل رہیں گی. دونوں مارکیٹوں کو پہلے نوٹس جاری کیے جا چکے تھے. میں کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی والوں نے شاہراہ فیصل کو بلاک کیا. چھٹی کے دن لوگوں کو مشکل میں ڈالا. ان کے پاس بینرز اور جھنڈے لگانے کے پیسے ہیں، پانی پلانے کے پیسے نہیں. حافظ نعیم الرحمان یہاں تصویر لگاتے ہیں، لاہور میں لگا کر دکھائیں. کیا وزیر اعظم صاحب گل پلازا سانحے کے بعد یہاں آئے؟ نہیں. خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال بھی گل پلازا نہیں گئے. آگ لگ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے اس سے پوچھو کیا گزرتی ہے.
मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाने की अपील। इस्लामाबाद में जायदादों के रेट्स में 15 से 75% इजाफा। FBR ने वफाकी दारुल-हुकूमत की रिहायशी और कमर्शल जायदादों की नजरसानी शुदा वैल्यूएशन जारी कर दी। 5 साल तक पुराने रिहायशी तामीर शुदा स्ट्रक्चर के नए रेट्स 3000 रुपये फी मरबा फुट मुकर्रर। 5 साल से पुरानी ज़ेर तामीर शुदा जायदाद के रेट 1500 रुपये फी मरबा फुट मुकर्रर। नया एसआरओ के जारी होने के बाद पुरानी कीमतें मनसूख हो गई। पाकिस्तान में हर 10 में से एक कम उम्र नौजवान शादीशुदा है। गैलप रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 साल के 10% अफराद शादीशुदा हैं। बलूचिस्तान में कम उम्र शादीशुदा अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। इस्लामाबाद और पंजाब में ये शरह कम है। रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में कम उम्र शादी का रुझान ज़्यादा होने से लड़कियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। बाज़ इलाकों में शरह 30% तक है। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। दारुल-हुकूमत कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। 4 अफराद जख्मी, 3 रिहायशी इमारतें भी मुतासर। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया यूक्रेन पर अमरीका की सालिसी में होने वाले सैफरीकी मुज़ाकरात का अगला दौर 4 और 5 फरवरी को अबूधाबी में होगा। और प्रीमियर लीग फुटबॉल में सनडरलैंड ने बर्नले को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सनडरलैंड टेबल पर 8वें नंबर पर पहुंच गई। उधर ला लीगा में मायोर्का ने सीविया को 4-1 से हरा दिया।